لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم و دوستان عزیز، یہ اس عشر مجالس کی دوسری مجلس ہے کہ جس کا عنوان عقیدہ اور عقیدت ہے. لہٰذا مناسب یہ سمجھا کہ سورہ مریم کی 39ویں آیت کو تلاوت کیا جائے. سب سے پہلے بتایا جائے، واضح کیا جائے، روشن کیا جائے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدے کا مطلب کیا ہے، عقیدے کا معنی کیا ہے، عقیدے کا مفہوم کیا ہے، عقیدہ ہوتا کیا ہے. تو عقیدہ یعنی کسی ایسی چیز اور ایسی شے پر یقین کامل رکھنا اور اپنے دل میں اس کو سمائے رکھنا اور اس پر ثابت قدم رکھنے کو عقیدہ کہا جاتا ہے. عقیدہ بنا ہے عقد سے. عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، یعنی جس چیز پر یقین رکھتا ہے اس کو اپنے دل میں گرہ باندھ لے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. اب ممکن ہے یہ عقیدہ عقل کے تناظر میں ہو، آیات اور روایات کی روشنی میں ہو، اور ممکن ہے یہی عقیدہ خرافات اور جاہلانہ متکبرانہ چیز پر ہو. اگر ہمارا عقیدہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوگا تو عقیدہ اچھا کہا جائے گا، لیکن اگر وہی عقیدہ جاہلانہ اور متکبرانہ ہوگا تو وہ عقیدہ فاسد کہلائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو ممکن ہے عقیدہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہو یا وہ عقیدہ جاہلانہ اور متکبرانہ ہو. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول خاتم الانبیاء ہیں، رسول اکرم خاتم الانبیاء ہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ امام علی خلیفہ بلا فضل ہیں، وہ رسول کے جانشین ہیں. تو یہ وہ عقائد ہیں کہ جو قرآن و احادیث کی روشنی میں پائے جاتے ہیں. انہی میں سے ایک عقیدہ قیامت ہے. اور یہ بھی بات ہمارے ذہنوں میں راسخ رہنی چاہیے کہ انسان کا جیسا عقیدہ ہوگا ویسا ہی اس کا عمل سامنے آئے گا. جتنا عقیدہ محکم ہوتا چلا جائے گا اور جتنا عقیدہ بہتر ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا عمل
اچھا اور بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اگر عقیدہ اچھا ہوگا، قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوگا، منطق اور عقل کی روشنی میں ہوگا، تو ہمارا عمل اتنا ہی پائیدار اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو پڑھنے کا اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مریم کی 39ویں آیت ہے، کہ جس میں پروردگار اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے کہ جو حسرت کرنے کا دن ہے، در حالی کہ یہ ابھی خواب غفلت میں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مرحوم فیض کاشانی نے اپنی کتاب مہجت البیضاء میں قیامت کے 70 نام شمار کیے ہیں۔ قیامت ایک ہمارا عقیدہ ہے، جیسا ہمارا عقیدہ ہوگا ویسا ہمارا عمل ہوگا۔ اگر ہمارا عقیدہ قیامت پر ہوگا تو پھر ہم اپنی اس زندگی میں، چاہے ہماری فردی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو، ہم اسی قیامت کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے تمام اعمال و افعال کو انجام دیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں قیامت کے 70 نام شمار کیے۔ کبھی یوم تناد کہا، کبھی یوم تغابن کہا، کبھی یوم خلود کہا، کبھی یوم حساب کہا، کبھی تامہ کہا، کبھی ساخہ کہا، کبھی تغابن کہا، کبھی یوم الحسرت کہا۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے ایک لفظ لیا ہے وہ یوم الحسرت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حسرت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، حسرت کون لوگ کریں گے اور حسرت کس لیے کریں گے۔ تو جب ہم نے لغت کو کھنگالا اور لغت کی ورق گردانی کی اور جستجو کی تو ہم نے دیکھا کہ حسرت کے 2 معنی نظر آئے۔ پہلا معنی ہے حسرت کا واضح کر دینا، روشن کر دینا، آشکار کر دینا، بیان کر دینا، یہ ہے حسرت کا معنی۔ دوسرا معنی ہے حسرت کا کف افسوس ملنا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا۔ تو یہ قیامت کا جو نام اللہ نے رکھا ہے حسرت، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک واضح کر دینا، روشن کر دینا، بیان کر دینا، ظاہر کر دینا۔ اسی لیے عرب میں جب آستین چڑھاتے ہیں تو ایک مقولہ کہتے ہیں حسرت عن الذرا، یعنی میں نے اپنی آستین کو چڑھا لیا اور اپنے ہاتھ کو ظاہر کر لیا۔ تو ایک معنی حسرت کا ہوا ظاہر کرنا، ایک معنی ہوا حسرت کا کف افسوس ملنا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آخر قیامت کا نام حسرت کیوں رکھا ہے؟ اچھا یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب دیکھیے ہم اور آپ بھی نام رکھتے ہیں اور اللہ بھی نام رکھتا ہے، لیکن جب ہم اور آپ نام رکھتے ہیں تو ہمارے نام رکھنے میں اور اللہ کے نام رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم نام رکھتے ہیں ہمارے اسماء مرتجل ہوا کرتے ہیں، یعنی اسم اور مسمى کے درمیان کوئی ربط، کوئی میل، کوئی جوڑ نہیں ہوا کرتا۔ لیکن جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے تو تمام نسبتوں کو نظر میں رکھ کے نام رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر واضح کروں، کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، مولوی صاحب کو بلایا گیا کہ جناب اس بچے کا نام رکھ دیجئے۔ اب مولانا نے سوچا، تفکر کیا، غور کیا، اس کے بعد بچے کا نام رکھ دیا صادق۔ اب جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں اس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی سچ نہیں بولا۔ نام رکھا گیا ہے صادق، لیکن وہ سب سے بڑا جھوٹا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اسماء مرتجل ہوا کرتے ہیں، اسم اور مسمى کے درمیان کوئی ربط نہیں ہوتا، کوئی نسبت نہیں ہوتی، کوئی میل نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے، اگر اللہ نے کسی کا نام محمد رکھ دیا ہے تو من جمیع جہات وہ لائق تعریف ہوا کرتا ہے۔ اگر اس نے کسی کا نام علی رکھ دیا ہے تو پھر من جمیع جہات وہ اعلیٰ و عرفہ ہوا کرتا ہے۔ اگر اس نے کسی کا نام حسن رکھ دیا ہے تو پھر اس کا سونا بھی حسن ہوا کرتا ہے، اس کی جنگ بھی حسن ہوا کرتی ہے، اس کی صلح بھی حسن ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے
فرق ہمارے نام رکھنے میں اور اللہ کے نام رکھنے میں، ہم جب نام رکھ دیں تو ایسے ہی بنا سوچے سمجھے نام رکھ دیا کرتے ہیں، کہنے کو دیکھنے میں ایک دم سیاہ فام ہے، نام رکھ دیا چاند میاں، یا اس کے برعکس یہ اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں روزمرہ۔ تو ہمارے نام رکھنے میں اور اللہ کے نام رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو نام رکھا ہے حسرت، تو یہاں ان تمام نسبتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو آخر حسرت کیوں رکھا اللہ نے؟ تو کہا کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کے نام اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ظاہر کیے جائیں گے، اس لیے اللہ نے قیامت کا نام حسرت رکھا۔ یا پھر اللہ نے جو دوسرا معنی ہے، دونوں معنی قیامت کے اس نام پر ایک دم تمام نسبتوں کے ساتھ رکھا گیا ہے، ایک دم فٹ بیٹھتا ہے۔ یا پھر جو حسرت رکھا، میں نے بتایا کہ حسرت کا نام کف افسوس ملنا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا ہے۔ تو جب انسان کا نام اعمال قیامت کے دن سامنے ظاہر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، تو انسان کف افسوس ملتا نظر آئے گا، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا، اے کاش میں نے یہ کام انجام نہ دیا ہوتا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر کون لوگ حسرت کریں گے؟ تو یہاں پہ دو مکتب فکر ہے، دو نظریے ہیں، دو رائے مختلف ہیں۔ ایک مکتب فکر یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج انجام نہیں دیا، زکوٰۃ انجام نہیں دی، خمس نہیں دیا، یعنی جتنے اچھے اعمال ہیں ان کو اگر انجام نہیں دیا، تو ایسا شخص جب اپنے نام اعمال کو قیامت کے دن دیکھے گا تو کف افسوس ملے گا، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا۔ لیکن وہیں ایک دوسرا نظریہ ہے، ایک دوسرا مکتب فکر ہے جو اہل تشیع کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، روزہ رکھنے والا کیوں نہ ہو، زکوٰۃ دینے والا کیوں نہ ہو، خمس ادا کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن قیامت کے دن وہ بھی حسرت کرتا نظر آئے گا۔ میں اس بات کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر دو طالب علم ہیں، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، ایک ہی صف میں رہتے ہیں، ایک ہی بینچ میں بیٹھتے ہیں، ساتھ ہی آنا جانا ہے۔ ایک پڑھائی میں محنت کرتا ہے، دوسرا پڑھائی میں محنت نہیں کرتا، اس کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ اور جب امتحانات آئے سال بھر بعد اور دونوں نے امتحانات دیے، تو جو پڑھنے والا تھا وہ 90% سے پاس ہوا، کامیاب ہوا، اور جو پڑھنے والا نہیں تھا وہ فیل ہو گیا۔ اب یہاں ہم نے دیکھا کہ جو فیل ہو گیا وہ بھی کف افسوس مل رہا ہے، نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، پشیمان ہو رہا ہے، اور جو 90% نمبر لے کر آیا ہے، 90% نمبر لے کر آیا ہے، وہ بھی نادم ہے، شرمندہ ہے، کف افسوس مل رہا ہے۔ تو ہم سوال کریں گے جناب آپ تو پاس ہو گئے ہیں، پھر آپ کیوں اتنا شرمندہ اور پشیمان کف افسوس مل رہے ہیں؟ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے جواب کیا دے گا؟ وہ جواب یہی دے گا کہ اس نے پڑھا نہیں، اس لیے وہ کف افسوس مل رہا ہے، نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے پڑھا تو صحیح، اے کاش میں نے تھوڑی اور محنت کر لی ہوتی تو میں 100% نمبر لے کر آتا۔ بس یہی مثال قیامت کے دن ہے، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، جو روزے رکھنے والے ہوں گے، جو حج زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، جب وہ نام اعمال کو دیکھیں گے اور اللہ کی وسعت کو دیکھیں گے، اس کی رحمانیت کو دیکھیں گے، تو ایک مرتبہ کہیں گے، اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہیں گے، میں نے نمازیں تو پڑھی ہیں، میں نے روزے تو رکھے، میں نے زکوٰۃ تو دی، اے کاش میں نے اس کو اور خلوص سے انجام دیا ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو حسرت، چاہے نماز پڑھے آدمی یا نہ پڑھے، نماز نہ پڑھنے والا تو حسرت کرے گا ہی، لیکن جس نے نماز پڑھی ہے، جس نے روزے رکھے ہیں، جس نے زکوٰۃ دی ہے، جب اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کو دیکھے گا تو وہ بھی کف افسوس ملتا نظر آئے گا۔
کہ جب میرے اتنے قلیل اعمال پر اللہ نے مجھے اتنا مرتبہ دے دیا، میرے اتنے درجات بلند کر دیا، اگر میں تمام محنتوں اور کاوشوں کو اور خلوص کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دیتا تو اللہ مجھے کن درجوں سے عنایت کرتا۔ تو یہ تھا حسرت کا معنی، مفہوم، اور کون لوگ حسرت کریں گے، کس وجہ سے حسرت کریں گے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حسرت کے کرنے کے علت کیا ہوں گی، ریزن کیا ہوں گی، وجہ کیا ہوں گی، سبب کیا ہوں گے، ان کے ریزن کیا ہوں گے کہ انسان قیامت کے دن حسرت کیوں کرے گا۔ تو کون گروہ ہوں گے کہ جو قیامت میں حسرت کرتے نظر آئیں گے، کف افسوس ملتے نظر آئیں گے۔ تو متعدد گروہ ہیں کہ جو قیامت میں اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کف افسوس ملیں گے، نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، پشیمان ہوں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا گروہ جو ہے وہ لقمہ حرام کھانے والا ہوگا۔ اگر کوئی انسان لقمہ حرام کھانے والا ہے تو وہ قیامت کے دن کف افسوس ملتا نظر آئے گا۔ ایک واقعہ شہید مطاری نے داستان بوستان میں نقل کیا ہے، بتا رہا ہوں کہ انسان لقمہ حرام کھانے والا ہو، چاہے کتنے ہی اچھے اعمال انجام دے، کتنے ہی اچھے افعال انجام دے، اگر لقمہ حرام کھاتا ہے تو اس کے یہ کام، یہ اعمال اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص کی بہت شہرت ہو رہی کہ بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہے، یہ یتیم پروری کرتے ہیں، یتیموں کو پالتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ جب اس کی شہرت زیادہ بڑھ گئی اور امام صادق کے کانوں تک یہ شہرت پہنچی تو ایک مرتبہ امام صادق نے سوچا، کہا کہ اس کو دیکھا جائے کہ کون شخص ہے۔ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نکلے اور اس شخص کے پیچھے پیچھے چلے۔ کیا دیکھا کہ وہ شخص ایک مرتبہ ایک روٹی کی دکان میں گیا اور دکان میں جانے کے بعد سلام علیک احوال پرسی کی، اور جیسے ہی اس کی نظر پر بچی ایک مرتبہ 2 روٹی اٹھا کے اپنے تھیلے میں رکھی اور چلتے بنے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ پھر وہ شخص پہنچا ایک پھل کی دکان پر، وہاں سے 2 سلام دعا ہوئی، احوال پرسی کی، جیسے اس کی نظر بچی فوراً اس نے 2 سیب وہاں سے چرائے، اپنے تھیلے میں ڈالے اور چل دیے۔ اور کیا دیکھا امام صادق اس کے پیچھے پیچھے، امام صادق نے دیکھا کہ گلی کے کونے میں ایک نکڑ پہ ایک بچہ بیٹھا ہے جو یتیم ہے، تو اس نے وہ روٹی اور پھل لے جا کر اس یتیم کو دے دیا۔ ایک مرتبہ امام صادق نے اس کے کندھے کو ہاتھ سے پکڑا، اس کو متوجہ کیا اور پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ جو تم نے کام انجام دیا ہے کیا کیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یتیم ہے، میں نے اس کی مدد کی ہے۔ کہا اگر تمہیں اس کی مدد کرنی ہے تو اپنے پیسوں سے کرتے، یہ چوری کر کے تم نے اس کی مدد کی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں سوال پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ وہ سوال کر لیتا ہے مولا سے کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ مولا پوچھتے کیا لکھا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی انجام دے تو ہم اس کو 10 برابر عطا کرتے ہیں، تو میں نے یہاں اگر 4 برائیاں کی ہیں تو میرے حصے میں ابھی بھی 38 خوبیاں باقی ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے فوراً جواب دیا، کیا تم نے قرآن کا اگلا حصہ نہیں پڑھا، اس آیت کا حصہ نہیں پڑھا؟ امام نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یتقبل من المتقین، اللہ بے شک متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو یہ پہلا گروہ ہے کہ جو قیامت کے دن کف افسوس ملے گا، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا۔ دوسرا گروہ، بس یہ گروہ بیان کر کے سوچ کے زیادہ آیا تھا، بس اس گروہ کے بیان کرنے کے بعد ربط مصائب اور آپ حضرات کی زحمت تمام۔
دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو معرفت نہیں رکھتا، جو عدم معرفت کا شکار ہے، جس کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے، جس کے پاس رسول کی معرفت نہیں ہے، جس کے پاس امام کی معرفت نہیں ہے، جو عدم معرفت کا شکار ہے، جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، ایسا شخص بھی قیامت کے دن کف افسوس ملتا نظر آئے گا، نادم ہوگا، پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ دیکھیے، ہر صاحب عقل انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک ہدف، ایک مقصد، ایک علت ضرور ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کے پیچھے اس کی ایک علت، ایک ریزن، ایک ہدف، ایک مقصد ضرور ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بلب ہے، تو اس کو ایجاد کرنے والے نے اس کو جب ایجاد کیا تو اس کے پیچھے ایک مقصد، ایک ہدف، ایک ریزن تھا، تاکہ وہ دنیا والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اور جب اس کا مقصد پورا ہو جایا کرتا ہے، ہدف سے وہ ہٹ جایا کرتا ہے، تو اس چیز کو انسان ڈسٹ بن کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ یعنی جب تک وہ اپنے ہدف پر، اپنے مقصد پر گامزن رہے گی، جب تک وہ اپنے ہدف پر باقی رہے گی تو وہ کارآمد ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے مقصد سے ہٹتی ہے تو وہ کوڑے دان اور ڈسٹ بن کا حوالے کر دیے جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی ہے۔ اللہ نے اپنے مقصد کیا بتایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ دیکھو ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ تو یہاں مفسرین نے عبادت کا معنی لکھا ہے لیعرفون، تاکہ معرفت حاصل کی جائے، اللہ کی معرفت۔ معرفت یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو حکم دیا کہ دیکھو غیر اللہ کو دیکھتے جاؤ، اللہ کا عرفان حاصل کرتے چلے جاؤ، صنعت کو دیکھتے جاؤ، صانع کو پہچانتے چلے جاؤ، مخلوق کو دیکھتے جاؤ، خالق کا عرفان حاصل کرتے چلے جاؤ۔ یعنی یہ عام بندوں کو حکم ہو رہا ہے کہ مخلوق کو دیکھو، خالق کو پہچانو، صنعت کو دیکھو، صانع کا عرفان حاصل کرو، اور مخلوق کو دیکھتے جائیے، خالق کا عرفان حاصل کرتے چلے جائیے۔ دیکھیے، معرفت کی دو طریقے ہیں۔ فلسفی زبان میں اگر کہا جائے کہ مرتبہ انی ہوا کرتی ہے، ایک مرتبہ لمی ہوا کرتی ہے۔ کبھی علت سے معلول کی طرف جایا جاتا ہے اور کبھی معلول سے علت کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ حکم دے رہا ہے انسانوں کے لیے، تو وہ معلول سے علت کی طرف کہہ رہا ہے کہ مخلوق کو دیکھیے، خالق کا عرفان حاصل کیجئے، صنعت کو دیکھیے، صانع کو پہچانیے۔ لیکن کچھ خاص افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے خالق کا عرفان خالق سے ہی حاصل کیا ہے۔ عام انسانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، یہ لوگ اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کس حکمت سے بنایا ہے؟ یہ آسمانوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے بغیر ستون کو اس کو کیسے لٹکا دیا ہے؟ یہ زمینوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کا فرش کیسے بچھایا ہے؟ یعنی عام بندوں کو حکم ہو رہا ہے کہ مخلوق کو دیکھتے چلے جاؤ، خالق کا عرفان حاصل کرتے جاؤ۔ لیکن کچھ ذوات مقدسہ ایسی تھیں کہ جب نہ زمین تھے، نہ آسمان تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ کہکشائیں تھیں، نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کا عرفان حاصل کر لیا۔ تو کیسے انسان حاصل کر لیا؟ ایک مرتبہ مسند امامت کے چوتھے شہنشاہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے ہماری رہنمائی کی خود اپنی ہی ذات کی طرف۔ تو پتہ چلا مخلوق سے خالق کا عرفان حاصل کرنے والے اور ہوا کرتے ہیں، خود خالق کا عرفان خالق سے حاصل کرنے والے اور ہوا کرتے ہیں۔
صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ دیکھو تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، تمہارے لیے بنا دی ہیں، تمام کی تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، اور صرف بنائی ہی نہیں ہیں بلکہ تمہیں پورا تصرف دیا ہے، کمانڈ دیا ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے کہ جب چاہے سورج کو اپنے مدار سے گھما لیجئے، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر لیجئے، جب چاہے ستاروں کو اپنے دیوڑی پہ بلا لیجئے، جب چاہے سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا لیجئے، جب چاہے درختوں سے رکوع کروا لیجئے، یعنی پورا کمانڈ دیا ہے، اور صرف کمانڈ ہی نہیں دیا بلکہ ایک نعمت عقل دی، اور اس نعمت عقل کے لو کو تیز کرنے کے بعد دعوت فکر دی کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، کہ جب ہم نے تمام کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے بنا دیا ہے، آخر تمہاری خلقت کا بھی کوئی ہدف ہوگا۔ ہم نے تمہیں بھی کس لیے بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ تم ہماری معرفت حاصل کر سکو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو 2 گروہ ہو گئے، ایک وہ گروہ کہ جو لقمہ حرام کھانے والا ہے، وہ قیامت کے دن کف افسوس ملے گا، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا۔ دوسرا وہ گروہ جو قیامت کے دن کف افسوس ملے گا، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا، وہ معرفت نہ رکھنے والے ہوں گے۔ اس میں اللہ کی معرفت بھی شامل ہے، اس میں محمد اور آل محمد کی بھی معرفت شامل ہے۔ بات معرفت کی آئی، رسول کا گھرانہ، رسول کی جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو رسول کے گھرانے نے وہ مظالم دیکھے کہ جناب فاطمہ زہرا کو مصائب پڑھنا پڑا۔ سبت علیہ مصائب لو انہا، کیوں؟ معرفت نہیں تھی۔ اگر معرفت ہوتی تو یہ ظالم ان کے اوپر یہ مظالم نہ ڈھاتے، جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر آگ و لکڑیاں لے کر نہ پہنچتے، جناب فاطمہ زہرا کو تماچے نہ لگاتے، قنفذ نیام کا دستہ جناب فاطمہ زہرا کے بازو پہ نہ مارتا۔ یہ نتیجہ عدم معرفت ہی کا ہے۔ اگر معرفت ہوتی تو علی کو مسجد میں شہید نہ کیا جاتا، اگر معرفت ہوتی تو حسن مجتبیٰ کو زہر نہ دیا جاتا۔ ہذا دارو، ظلم کا سلسلہ یہی نہیں ٹھہرا، اگر معرفت ہوتی تو حسین کو مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا۔ ہذا دارو، آج 2 محرم ہو گئی، حسین کا قافلہ، یہ حسین کا مختصر سا قافلہ آج کربلا پہنچ گیا ہے، یہ مظلوموں کا قافلہ کربلا پہنچ گیا ہے۔ 2 محرم ہے، جیسے ہی امام حسین کربلا میں وارد ہوتے ہیں عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین کے اسب نے چلنا روک دیا، چلتے چلتے رک گیا۔ امام نے لاکھ کوشش کی کہ وہ آگے بڑھے، لیکن اسب ہے کہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ امام نے سوچا کہ شاید یہ تھک گیا ہے، جناب عباس کو آواز دیا ہے، بھیا عباس ذرا دوسری سواری لے کر آؤ، میں اس پر سوار ہو کر آگے چلتا ہوں۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ امام حسین نے مسلسل 7 سواریاں بدلی ہیں، 7 سواریاں تبدیل کی ہیں، لیکن کوئی بھی رہوار، کوئی بھی گھوڑا، کوئی بھی اسب آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا، بھیا عباس ذرا آس پاس کے رہنے والوں کو تو بلا کر لاؤ، کیا ماجرا ہے کہ یہ میری سواری آگے نہیں بڑھتی۔ ایک مرتبہ جناب عباس گئے اور وہاں کے آس پاس رہنے والوں کو، رہائش کرنے والوں کو بلا کر لے کر آئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے سوال کرنا شروع کیا، اے میرے بھائی مجھے ذرا اتنا بتائیے کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟
سنیے گا عزادارو، امام پوچھتے کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مولا اس کو شط الفرات کہتے ہیں۔ کہا اس کا کچھ اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ کہا اس کا کچھ اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ضعیف العمر شخص آگے آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام حسین نے کہا اے بھیا عباس، قافلے کو یہیں اتار دو، قافلے کو یہیں روک دو، محملیں اتار لو، اب ہمارا قیام یہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ قافلہ روکا گیا، محملیں اتاری گئیں۔ جناب زینب نے جناب عباس سے کہا بھیا عباس ذرا میرے ماں جائے امام حسین کو میرے پاس تو بلا کر لاؤ۔ جناب عباس دوڑے دوڑے گئے، ہاتھوں کو جوڑا، بھیا میرے آقا آپ کو شہزادی بلا رہی ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام جناب زینب کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہیں بھائی اے بہن زینب کیا بات ہے، کیا ماجرا؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے بھیا حسین، جب سے میں نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے اس مٹی سے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے، میں جب سے اس کربلا کی مٹی پر آئی ہوں کسی کے گریہ کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، اے بھیا حسین جلدی یہاں سے چلو۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے بہن زینب اب ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس ایک دو فقرے اور زحمت تمام۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنی اسد کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ اس زمین کا مالک کون ہے؟ مالک کا پتہ چلا، امام حسین نے کہا کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ بینامہ ہوا، قبالہ لکھا گیا، جناب علی اکبر کے نام وہ زمین ہوئی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کو قبیلہ بنی اسد کے حوالے کر دیا اور ہبہ کر دیا، اور کہا کہ دیکھو میری تم سے کچھ وصیتیں ہیں، میں تمہیں یہ زمین دے رہا ہوں لیکن میری کچھ وصیتیں ہیں کہ دیکھو جب بھی عشر عصور کے بعد یہاں پر ہمارا کوئی مہمان آئے تو ان کی 3 دن تک ضیافت کرنا، ان کی 3 دن تک مہمانی کرنا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب ہم عصر عاشور کے بعد ہمارے بے سر لاشیں اس زمین کربلا میں جلتی ریتی پر بے غسل و کفن پڑے رہے تو تم سے اتنی التجا ہے کہ تم آنا ہمارے لاشوں کو غسل و کفن دے دینا۔ عزادار و غربت کی انتہا ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے بنی اسد کی عورتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیویوں دیکھو میں نے تمہارے مردوں سے بھی وصیت کر دی ہے، لیکن اگر یزید کے خوف کی وجہ سے تمہارے مرد ہمیں آ کر غسل و کفن نہ دیں تو تم سے میری اتنی وصیت ہے کہ تم لوگ پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو غسل و کفن دے دینا۔ لیکن اس کے بعد امام حسین نے ان کو بھی رخصت کیا۔ غربت کی انتہا ہو گئی۔ بس یہ فقرہ سنیے اور زحمت تمام۔ ایک مرتبہ امام حسین نے بنی اسد کے بچوں کو بلایا، آپ غربت کا اندازہ لگائیے حسین کی۔ ایک مرتبہ بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بچوں میری تم سے اتنی وصیت ہے کہ دیکھو عصر عاشور کے بعد جب ہمارے لاشیں بے غسل و کفن یہاں پڑے ہوں اور یزیدی فوج کے خطرے سے ان کے خوف سے تمہارے ماں باپ ہمیں غسل و کفن نہ دے سکے تو تم اتنا کرم کرنا کہ تم کھیلتے کھیلتے ہمارے لاشوں کے پاس آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈالتے جانا، ہمارے لیے وہی کافی ہوگا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی غربت کی انتہا ہو گئی، آپ کے لاشیں 3 دن تک بے غسل و کفن جلتی ریتی پہ پڑے رہے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔